السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول الاؤڈ پر سن سائیاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 18th ایپیسوڈ ہے. حویلی کے احاطے میں قدم رکھتے ہی ہال میں مستربانہ انداز میں ٹہل رہی دی جان جس بے قراری سے اس کی سمت لپکی تھی، انہیں اپنے حصار میں لیتے رگو پے میں دوڑتے شرارے عضلات میں تناؤ آپ ہی آپ زائل ہو گیا تھا. تبھی دندناتے ہوئے داجی سمیت شہباز، شیراز عثمانی اور دونوں داماد ظفر اور قدیر جیلانی داخل ہوئے اور دلاور کی فوراً بیٹھک میں پیشی طلب کی گئی، کیونکہ جان جوخم میں ڈال کر ہی صحیح اخلاق حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اسے اکسا کر ہاتھا پائی تک بات پہنچانے میں. اتنی سی دیر میں جھڑپ جنگل کی آگ کی طرح گاؤں سمیت پنچایت تک پہنچ چکی تھی، جس پر داجی کے غصے کا لاوا پھوٹنا لازم تھا. سراسمیہ دی جان نے ڈھال بننا چاہا، پر داجی کے تیور دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی، جبکہ حاکم سرکار نامی آتش فشاں جس پر پھوٹنا تھا وہ اطمینان سے جیکٹ کا کونا جھٹکتا ہوا اندر داخل ہوا. بیٹھک کی دہشت زدہ فضا داجی کے جلالی دہاڑ سے تھرا رہی تھی. سب اپنی جگہ دبک کر یوں بیٹھے تھے کہ سانس بھی اگر زور سے لیا تو شاید اگلی ضبط کر لی جائے. لیکن وہ یوں پشت پر ہاتھ باندھے قیمتی قالین کی نقش و نگاری کو جوتے کی نوک سے کھرچ رہا تھا، جیسے بورنگ فلمز کی ٹکٹ لے کر اب ٹائم پاس کر رہا ہو. سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ آخر ضرورت کیا تھی تمہیں اخلاق حسین کا راستہ روکنے کی؟ بھڑکتے اشتعال سے داجی کی آواز بری طرح مرتعش تھی. اس نے پہلے میری ٹرکوں کا راستہ روکا تھا. اس کی نگاہ بے خوفی سے اعتراض میں اٹھی. تو یا تو کل مقررہ وقت پر ڈیلیوری نہیں پہنچتی اور ایک اچھا سودا میرے ہاتھ سے نکل جاتا، یا پھر ون وے سڑک کو آدھا گھیر کر کھڑی اخلاق حسین کی ٹرکوں کے سائڈ سے گزارنے کی کوشش میں کچی لکڑیوں سے بھری ٹرکیں لڑک جاتی اور ڈرائیور سمیت اس پر سوار مزدور کی جان پر بناتے. پشت پر بازو باندھ کر گردن کو اٹھا کر اس نے ایک ایک لفظ کو دانتوں تلے پیسا تھا. تو تم ہمیں یہ پہلے بتا سکتے تھے، بجائے خود جا کر ٹیپو سلطان بننے کے. بنا متاثر ہوئے چڑھائی ہوئی جس پر وہ کچھ سخت کہنے کی خواہش دباتا لب پیوست کر گیا. بات کچھ نہیں ہے بابا صاحب، اسے بس موقع چاہیے اپنی حریف گیری جھاڑنے کا، اپنے منتقم عزائم کو انجام دے کر ہماری ساکھ خراب کرنے کا. تنفر زدہ نگاہوں سے اسے گھورتے شہباز عثمانی نے ہنکار بھرا، جس پر اپنی نشست سنبھال رہے داجی نے فہمائشی نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ نگاہ جھکا گئے، جبکہ دلاور کی استہزائیہ چبھتی نگاہ اپنے باپ پر گئی تھی، جن کی نظریں آج بھی جھکی ہوئی تھی. میں جا سکتا ہوں اگر آپ کے تقاریر ہو گئے ہوں تو؟ کوف سے گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دے کر کڑکڑاتے ہوئے پوچھا. کل پنچایت میں حاضر رہنا، اور الیکشن تک حالات نازک ہیں، اپنے ہاتھ پیروں پر قابو رکھو. نرمی سے مبرا انداز میں داجی نے تنبیہ کیا، جس پر اس کے اٹھتے قدم رکے. میرے ہاتھ پیر کی گارنٹی مقابل کی حرکتوں سے ایکسپائر ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. تم جانتے ہو، وہ جان کر تمہیں اکساتا ہے. اسے بھی معلوم پڑنا چاہیے مجھے اکسا کر وہ اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے. شانے سے نادیدہ گرد صاف کرتا ہٹیلے انداز میں کہہ کر وہ یوں شانے بے نیازی سے نکل گیا، جیسے اتنی دیر تک داجی دیواروں پر غصہ نکال رہے تھے. بابا صاحب، یہ لڑکا ہمارے لیے مشکل کھڑی کر. اس کا نام ہے ایک دلاور، داجی نے بدقت ناگواریت سے ٹوکا. دوسرا ہم سبھی جانتے اخلاق حسین کیسا بدقماش فطرت کا انسان ہے. حکیم صاحب والے معاملے میں ناکامی کے بعد اس نے بہت سے اونچے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، اور جب ان ساروں پر دلاور نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو اس کے کام کو نشانہ بنائے، جس کے پیچھے وہ رات دن کا فرق مٹا کر خود کو جھونک دیتے ہیں. ساری معلومات ہے میرے پاس. ماتھے پر سوچ اور تناؤ کے بل نمودار کیے وہ بیچے پر سوچ انداز میں بولے. آپ کو کیسے پتہ؟ احمقانہ سوال ہمیں سخت ناپسند ہے. معذرت. ظفر جیلانی فوراً سٹ پٹائے. باغی ہے وہ، سرکشی اس کے لہو میں دوڑتی ہے، ساتھ آدمی نہیں رکھنا چاہتا ہمارے، اس لیے سایہ چھوڑ دیا ہم نے اس کے پیچھے، جو پل پل کی خبر دیتے ہیں. اس ٹرک والے معاملے پر ہم آج کی میٹنگ سے واپسی پر کام کرنے ہی والے تھے کہ خیر کل پنچایت میں حساب بے باک کر لیں گے. سر جھٹکتے وہ اپنا ڈنڈا تھام کر کھڑے ہوئے تھے. اخلاق حسین کے
ओंगे बोंगे साजिशों को वो नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसी बौखलाहट का दौरा उसे हर बार पड़ता था। आते हुए वो बाग के पीछे शहर को जाती उस सड़क का नज़ारा भी कर आए थे, जहाँ से इखलाक हुसैन का कोई कारोबार नहीं चलता था। महज दिलावर को ट्रिगर करने के लिए उसने तरतीब से 8 से 9 बड़ी बड़ी लॉरियाँ ऐसे सड़क किनारे खड़ी की थी कि छोटी मोटी गाड़ियाँ तो गुजर सकती थी, लेकिन बड़ी गाड़ी का गुजर मुश्किल था और ज़बरदस्ती कोशिश की सूरत खेतों में ट्रक के लुढ़क जाने के कभी अमकान थे। चूँकि उस्मानी ख़ानदान की ले देकर एक ही कमज़ोरी थी, दिलावर उस्मानी, उखड़ मिजाज, सरकश, जिसे लोग कम ही पसंद करते थे, जिस पर लगा कोई भी इल्ज़ाम इसीलिए बिना तस्दीक ईमान ला लिया जाता, क्योंकि सफ़े अव्वल में उसके नाम निहाद अपने ही खड़े होते थे। उसकी कमज़ोरी थी उसका बाग, गुलिस्तान बहार, जिसे उसने खून पसीने से सींचा था, जहाँ से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें उसे बेहद अजीज़ थी, जिसे इखलाक हुसैन का आमियाना दिमाग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। कई मर्तबा इस हिमाकत का खमियाजा भुगतने के बावजूद भी। बारान, आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी उस लड़के के फड्डे में पड़ने की? उसे आदत है कभी इससे तो कभी उससे सींग लड़ाकर झमेले खड़ा करने की। दीजान के असरार पर कॉटेज के लिए निकल रहा वो तवन व करहन वापस आया तो हॉल में दबी आवाज़ में नाज़मा बेगम को बारान पर नाराज़ होते देख आंखों में दिलचस्पी लिए कदम रोक गया। हाँ बारान, ये सब झमेले तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम बहुत अजीज़ हो हम सबको, तुम्हारी जान बहुत कीमती है हम सब के लिए। ऐसे ही अरे गहरे के पछड़ों में पड़कर खुद को नुकसान मत पहुँचाओ। समरा बेगम मोहब्बत में लबरेज लहजे में दिलावर के लिए नफ़रत ही नफ़रत पनाह किए निसार गई, जिस पर दिलावर की लबों पर रक्सा ज़ख़म खोरदा मुस्कुराहट गहरी हुई, जिसे देख दीजान का कलेजा पसीजा था। चलो बच्चे, उसके बाजू को थामती दीजान मलतजी हुई, साथ अपनी मोहब्बत को कोसा भी, जिसे मजबूर होकर वो उसे यहाँ रहने पर मजबूर करती थी, जहाँ हर कोई उसे घायल करने के लिए लफ्ज़ व लहजे के जहर में बुझे तीर सफाकियत से दागने के लिए तैयार रहता था। रिलैक्स जाने दिलावर, मज़ा आ रहा है मुझे तो। उसने इत्मीनान से उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर अंगूठे से सहलाया। चुभती हुई नज़रें दिलचस्पी के साथ वहीं मरकूज़ थी। वादा करो मुझसे, आज के बाद तुम उसके किसी मामले में नहीं पड़ोगे। नाज़मा बेगम ने हाथ आगे किया। मासा प्लीज़, क्या हो गया आप लोगों को? बारान झुल्ला गया था। उन लोगों ने तो राय का पहाड़ ही बना दिया था। उस लड़के के चक्कर में मैं अपना मीज़ान खो चुकी हूँ बारान। तुम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़का बहुत खतरनाक है। उसका साया जिस पर। आधी अधूरी मालूमात के बिना नाज़मा बेगम हिज़यानी हो रही थी। फॉर गॉड सेक मासा, आपको हर्ट नहीं करना चाहता, बट यही वजह है जो मैं यहाँ आना नहीं चाहता। शदीद वहशत होती है मुझे ये सब देखकर। और दिलावर ने मुझे वहाँ नहीं बुलवाया था इन्वॉल्व होने के लिए, और न दिलावर की कोई गलती है। उसकी जगह मीज़ान या कोई भी XYZ होता, उसका भी अपनी वाइफ को बीच में घसीटने पर वही अग्रेसिव रिएक्शन होता। झुल्लाए किसी कदर दुख भरे अंदाज में कहता वो बिना मज़ीद एक पल रुके डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया था। बाकियों के बरक्स पोते की सोच पर मसरूर हुई दीजान ने वाइफ वाले ट्विस्ट पर आंखें सुकेड़कर उसे देखा, जो निगाह चुराता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा कि दादी ने आवाज़ लगा दी, खाने की मेज़ पर चलो, सब वहाँ जा रहे हैं, नेक वक्त आप भी आएँ। उसे रोकते दादी ने दीजान को भी इशारा किया। मुझे भूख नहीं है। हर बात पर इख्तिलाफ तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। नेक वक्त, बाकी अल्फाज हज़फ करते दादी ने दीजान को यूँ देखा जैसे कह रहा, अब मैं कुछ कहूँगा तो आप खफा हो जाएंगी। चलो, दीजान उसका बाजू थामती ज़बरदस्ती लेकर गई। ज़ुबान से ना सही, लेकिन तासुरात से सब ने ही नागवारियत का इजहार किया था। बाकी यंग पार्टी में सिवाय रुखसार ने किसी ने नोटिस ही नहीं लिया उसका। बाबू साहब, भाभी साहब ने दाल की जगह आपके लिए ये बनाया। दाल की तरफ बढ़ता उसका हाथ मुलाजमा की मदाखलत पर हैरानगी से ठटका। साथ भवें सिकुड़कर उसने मुलाजमा को देखा। जी, छोटी भाभी साहब ने कहा है, डूंगा उसके करीब खिसकाती उसके तेवर देख मुलाजमा ने हलक तड़ किया। अब घूर क्या रहे हो, ले लो, बीवी ने बनाया तुम्हारी। दादी ने बीवी पर जोर डाला। आप ले लें। उसने फ़ौरन डोंगा उठाकर उसकी सिमत बढ़ाया। मैं तो लूँगा ही। दादी भी फ़ौरन ही थाम गए।
بچے کتنا خیال رکھتی ہے میرے دلاور کا۔ داجی کے بعد کٹوری میں دال نکال کر دلاور کے پلیٹ میں رکھتی دی جان نہال ہوئی تھی۔ بس آپ کا بچہ بھی قدر کر لے اس بچی کی، ورنہ حویلی والے حکیم صاحب سمیت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سمرہ بیگم کی آواز اتنی تو اونچی تھی کہ سبھی محظوظ ہو سکے۔ سمرہ، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ داجی کا تنبی لہجہ ابھرا تو وہ سر جھکا گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی جگہ بیٹھی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھی۔ ملائم چہرے پر وہی ٹھہرے دریا سا سکون رقصہ تھا، کہیں کسی تناؤ یا تلخی کا شائبہ تک ڈھونڈنے سے مفقود تھا۔ آہٹ پر پلکوں کی جھالر اٹھی، پتلیاں بالکل آئینے کی طرح صاف تھیں، کہیں کوئی تعصف یا تردید کا گدلا عکس ان چشم غزالی کی چمک کو ماند کرنے کے لیے نہ ابھرا تھا۔ تازہ تازہ جھڑپ پر الزام دیتی ہوئی برہم و تمسخر بھری نگاہیں، دبا دبا لہجہ، تقریباً سبھی کا اس نے دیکھا اور سنا تھا۔ پھر کس طرح ممکن تھا کہ بات اس کی سماعت تک نہ پہنچی ہو؟ پھر یہ اس قدر پرسکون کیوں ہے آخر؟ وہ الجھا سا واش روم گیا، چینج کر کے واپس آتا اپنی جگہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا، فون میں بلا وجہ انگلیاں چلاتے کئی مرتبہ نگاہ اس پر گئی، لیکن وہاں کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ سنیے، جھلا کر فون سائڈ پر رکھتا وہ دراز ہونے لگا کہ مدھر پکار سماعت میں گونجی۔ کہیے۔ وہ جھٹ یوں نیم دراز سے مستعد ہو کر بیٹھا، جیسے اسی پکار کا منتظر ہو۔ مقدس اس کی پھرتی پر سٹپٹا سی گئی۔ وہ ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ تو نو ریاکشن، سیدھا ایکشن۔ ناٹ بیڈ حکیم صاحبہ۔ بدگمانی کے کمینے خیال نے فوراً ذہن کو جھجھایا۔ کہیے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ گلا کھکار کر وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ جواباً اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی مقدس کنفیوز ہوتی، لب چباتی ہوئی اور آنکھ الٹنے لگی تھی کہ آیا پوچھے یا جانے دے۔ پوچھ بھی چکے۔ سیدھے منہ کلام نہ کرنے والا آج اس کے توقف لینے پر خفا ہو رہا تھا۔ وہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مطلب ہمیں جاننا تھا کہ دال کیسی بنی تھی۔ 2-3 بار رب توڑ کر اس نے بلا آخر بات مکمل کی۔ تو آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ دال؟ واٹ دال؟ تلخ سوال سننے کے لیے بےتاب سماعت میں دال پڑنے پر اس نے اپنی جگہ اچھل کر اچنبے سے دیدے پھاڑ کر اپنی زوجہ کو دیکھا، جو بے تکا سوال داغ کر یوں گھبراہٹ سے اور آنکھ الٹ رہی تھی جیسے اس نے راکٹ سائنس کا فارمولہ پوچھ لیا ہو۔ وہ گزشتہ دنوں آپ گھر ہوتے نہیں تھے، جس وجہ سے ہم آپ کے زخموں کی حالت دیکھ نہیں سکے۔ گھر دال بن رہی تھی۔ دی جان نے بتایا کہ آپ کو دال بہت پسند ہے، لیکن زخم میں دال کھانا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے آلو کی دال بنا دی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چند سال اس کی صدمہ زدہ نگاہوں کے حصار میں ویسے ہی رہنے کے بعد وہ وضاحتاً اناپ شناپ بول کر خود خجل سی ہوئی تھی۔ جواباً دلاور نے طویل سانس فضا کے سپرد کرتے آنکھیں سکیڑ کر کھوجتی نگاہوں سے اس کے ایک ایک نقش کو جانچا کہ آخر کہاں محترمہ وہ تلخیاں، وہ انکشاف کے حیرت انگیز تاثرات چھپاتی ہے، لیکن بے سود۔ آئینہ جبی سے لے کر غلافی آنکھوں تک اور وہاں سے شگرفی لب تک سبھی پر مقابل کا بھرپور اختیار تھا۔ دیکھتے ہیں کب تک۔ ہنکار بھرتا وہ جھلا کر اپنی جگہ دراز ہوا۔ مقدس اٹھ کر لائٹ آف کرتی اپنی جگہ آ کر بیٹھی کہ اس کی پشت دیکھتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ ہمیں اور بات پوچھنی تھی، اگر آپ خفا نہ ہو تو۔ ہمت مجتمع کر اس نے پھر صاحب کا انداز اپنایا۔ اپنے رزق پر پوچھے، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ویسے ہی خاصا سن کی بندہ ہوں۔ پچھلے تجسس کا ستیہ ناش مارے جانے پر حساب برابر کرتے اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ ہم اپنے ابا سے ملنے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے جھجک کر مدعا رکھا۔ تو چلی جائیں؟ جواب سیکنڈ میں بے نیازی میں لپٹا ہوا آیا۔ واقعی لے چلیں گے؟ پرجوش اونچی آواز پر دلاور کی گردن حیرت سے اس کی سمت گھومی۔ اس کا الوہی خوشی سے تابناک چہرہ، تاروں سے چمکتی آنکھیں دیکھ وہ لگتا بھر کے لیے مسحور رہ گیا تھا۔ میں جا کر کیا کروں گا؟ نگاہوں کا ارتکاز توڑے بغیر ہی سحر سے نکل کر وہ لاتعلقی کا اظہار کر گیا، جس پر نینوں کے روشن دیپ پل میں تاریک ہوئے۔ ساتھ ہی وہ سنجیدہ مرجھائے چہرے کے ساتھ اپنی جگہ کروٹ لے کر سرتاپا چادر میں یوں روپوش ہو گئی مانو ناراض ہو گئی ہو، لیکن باوجود کوشش کے اسے اپنی غلطی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔
مجھے کیا؟ بے اعتنائی کی کھول چڑھاتا وہ بھی شانے اچکا کر پشت موڑ کر آنکھیں مون گیا، لیکن ذہن سے سیکنڈ میں الوہی خوشی سے چاند کو مات دیتا۔ چہرہ پھر اماوس کی رات کی طرح تاریک ہوئی، بجھی بجھی آنکھیں جیسے چمٹ ہی گئی تھی۔ سو گئی آپ؟ ذہن میں پڑی گرہ سے عاجز آ کر اس نے گتھی سلجھانے کے لیے ہولے سے آواز لگائی، لیکن جواب ندارت۔ پھر گردن ترچھی کر کے دیکھا تو دوسری طرف کوئی ہلچل نہیں تھی، جس پر ایک بے سبب بے کلی نے نیند میں جانے تک اسے بے چین رکھا۔ سنو جانا، میں بے فکر باغی سا لڑکا تمہاری خاموشی سے فکر مند ہو جاتا ہے۔ میری بے پرواہ بیراگی فطرت تمہاری بے رخی کی پرواہ کرتی ہے۔ آپ اس نالائق کی حرکتوں کو سوچ کر خود کو ہلکا نہیں کریں۔ حرکت تو بلا شبہ اپنے جیسے حریف ہی کی ہے، لیکن پس منظر کو دیکھتے اسے معافی مل سکتی ہے۔ پنچایت کے لیے نکل رہے داجی نے فکر کی پرچھائیوں سے زوجہ کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے مخصوص انداز میں ڈھارس بندھائی۔ ہاں لیکن؟ کوئی لیکن ویکن نہیں۔ میں اس کی جگہ ہوتا اور کوئی آپ کے لیے ایسی اناپ شناپ بات نکالتا تو میں بھی اس کا چوکھٹا بگاڑنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کہیں وہ نالائق میرے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ان کے دونوں شانوں پر نرم گرفت بناتے وہ شرارت سے بولے تو دی جان جھیپ سی گئی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ شال اٹھاتے وہ نگاہ جھکائی بولی، مہربانی۔ محبت پاش نگاہوں کے حصار میں لیے ان کے آگے شانے جھکاتے داجی ان کے شرمانے کی ادا پر قربان گئے تھے۔ اس بیگ میں دوائیوں کے ساتھ سویٹر بھی ہے، یاد سے پہن لیجیے گا۔ شام ہوتے ہی سردی بڑھ رہی ہے، لہٰذا لاپرواہی نہیں کیجیے گا، کام ہوتے رہیں گے، صحت ضروری ہے۔ بیگ ان کی طرف بڑھاتی وہ نرم لہجے میں استحقاق لیے بولی، آپ کا حکم؟ کبھی تاجور عثمانی نے ٹالا ہے؟ سر کو ذرا خم دیتے انہوں نے بیگ سنبھالا۔ ایک اور گزارش تھی۔ آپ حکم کرتی اچھی لگتی ہیں، داجی ترنگ میں بولے، جس پر دی جان نفی میں سر ہلاتی لجاسی گئی تھی۔ کافی سال ہو گئے سویٹر کو شہر جائے، تو نیا لے لیجیے گا۔ یہ تو ناممکن ہے، اسے آپ نے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کی جگہ تو نہیں بدل سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ کہیں تو سر آنکھوں پر ان کا وہی صاحب کا جواب تھا۔ اللہ اللہ شہباز کے ابا، سارا رومانس آج ہی جاڑ لینا ہے آپ نے۔ بندہ کان بھی بند کرے تو کتنی دیر۔ دھڑ سے دروازہ کھول کر وہ گھیر میں نمک کی طرح حاضر تھا، جس پر ہڑبڑائی دی جان اس کے پیچھے باران کو مسکراہٹ ضبط کرتا کھڑا دیکھا۔ خفت کے مارے سر جھکا گئی تھی، جبکہ داجی کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تم پھر سے نازل ہو گئے؟ ظاہر ہے اپنی جانی تمنا کا دل بہلانے آیا ہوں۔ آپ تو دو میٹھی بات چپکا کر چل دیتے ہیں۔ آنکھیں مسلتا ہوا وہ بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ اتنی ہی فکر ہے تو ان کی گود میں ایک پر پوتا کیوں نہیں ڈال دیتے؟ دل بہلا رہے گا ان کا۔ برجستہ انداز میں انتہائی ذاتی وار ہونے پر جہاں اس کے لب واہ ہو کر مفہوم اخذ کر تیزی سے پیوست ہوئے، وہیں دی جان اور باران نے دانتوں تلے لب دباتے امڑ آئی ہنسی کو دبایا، جبکہ وہ داجی کو خود پر گڑی ہز اٹھاتی نظروں سے تذبذب کا شکار آئینہ کے مقابل جا کر الجھے بالوں کو دل جمی سے سلجھانے لگا تھا، جیسے یہی اس وقت اہم ہے۔ لیکن داجی بھی داجی تھے، دام میں آئے دشمن کو جوڑ کیسے دیتے؟ جواب نہیں دیا۔ اس کے برابر آ کر خواہ چادر درست کرتے انہوں نے طول دیا۔ سوال پسند نہیں آیا مجھے، تقوت سے کہتا وہ فوراً فریم سے دور ہوا۔ سوال کس کافی نے کیا ہے؟ میں نے تو مخلصانہ مشورہ دیا ہے۔ لطف لیتے انہوں نے پھر نشانہ لیا، میں دشمنوں سے مشورے نہیں لیتا۔ لہجہ مترز مگر چڑچڑا سا تھا۔ پر دشمن کی بیوی سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ وہ اس کی فرار کی کوشش زائل کرتے مقابل استادہ ہوئے۔ میری محبت جھوٹی نہیں ہے، اس کا لہجہ بھیجا۔ تو ثابت کرو۔ چیلنجنگ نظریں اس کے خفت و خوف سے تپتے چہرے پر گاڑے انہوں نے سینے پر اطمینان سے بازو باندھا، جیسے انہیں کوئی کام ہی نہ ہو۔ اور جانے دلاور، آج آپ کے سرتاج کو اپنی سلطنت کی سیر پر نہیں جانا؟ خواہ مخواہ میں مسخری کیے جا رہے ہیں۔ تیش بھرے انداز میں بالآخر ایک کونے میں باران کے ساتھ کھڑی محظوظ ہو رہی دی جان کی باری آئی۔ اپنے لاڈلے سے کہے نیک بخت، قسمت اچھی ہے جو مجھے ایک جگہ جا کر پھر پنچایت میں شرکت کرنی ہے، ورنہ حاکم سرکار
اترے گھوڑے کی سواری اور جال میں آیا شکار کبھی ایسے ہی جانے نہیں دیتے۔ غلط وقت پر وائبریٹ ہو رہے فون پر نظر ڈالتے انہوں نے جتایا، جس میں کچھ مزیدار موقع نکل جانے کا ملال بھی تھا۔ نوازش، وہ ہنکار بھرتا ہوا بیڈ کی سمت بڑھ گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد اسے کہیے سرپنچ صاحب کے ڈیرے پر اعزاز وصول کرنے پہنچ جائے۔ اور ہاں ایک وقت بیگ لے کر دروازے کی سمت بڑھے۔ داجی کے قدم دہلیز پر ٹھٹکے، ساتھ کسی کمینے خیال سے ان کا بار واب چہرہ چمکا۔ آنکھوں کا آپریشن آپ کا ہو چکا ہے اور سردیوں میں بنائی کا آپ شوق رکھتے ہیں، سو شہر واپسی پر رنگ برنگی اون اور قریشیاں لے آؤں گا تاکہ اس سردی بنائی سے دل بہلا لیں، اور اگلے برس پہننے والا آ ہی جائے گا۔ آپ کی خیر خواہ کی طفیل بھڑکا دینے والے انداز میں آخری مثال نما شگوفہ چھوڑ کر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کی خواہش دباتے باہر نکل گئے تھے۔ انشاءاللہ، دی جان نے سد کے دل سے با آواز بلند مہر لگائی۔ میں سو سکتا ہوں آج کی تاریخ میں؟ ادھر بیڈ پر دراز ہوتا وہ جل بھون کر رہ گیا۔ جی نہیں سو سکتے آپ، دی جان کا کھڑا جواب تھا۔ باران خاموش تماشائی کا کردار جاری رکھتا جا کر دی جان کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ جلدی سے اٹھو، تیار ہو کر پہلے بچی کو میکے چھوڑو، پھر پنچایت جاؤ اور اس کے بعد واپس سے حکیم صاحب کے پاس ہی جانا ہے تمہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یکے بعد دیگرے فرمان کی بارش پر وہ ایک جست میں نشست چھوڑ کر دی جان کے مقابل آیا تھا۔ جواباً دی جان بے تکان شروع ہوئی۔ کوئی فلسفہ نہیں سنایا میں نے تمہیں جو الگ سے تشریح پیش کروں۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تم لوگوں کی رخصتی کو، اور اس بچی کو اپنے میکے والے سے ملے ہوئے۔ وہ معصوم شرم لحاظ سے کہہ نہیں رہی تو ہم بھی بے حس بن جائیں۔ ایک تو میں جھمیلوں میں الجھ کر بھول گئی، تمہیں تو کم از کم احساس کرنا چاہیے تھا آخر کو۔ ایک منٹ، یہ سارا ملبہ چاروں طرف سے آ کر میرے سر پر کیوں گرتا ہے؟ میں نے کسی کو باندھ کر نہیں رکھا ہوا، خواہ مخواہ مجھ پر بل نہیں پاڑے۔ ہاتھ کھڑے کرتا وہ بیزاریت سے اپنے تھی سارے معاملے سے بری الزما ہوا۔ اب تم میرا دل دکھانے والی بات کر رہے ہو دلاور، دی جان متاثر ہوئی۔ میں نے کیا کیا اب؟ وہ جھلایا تھا۔ دی جان خاموش نظر اس پر ڈالتی تپائی کی طرف بڑھی۔ یہ تھال لے کر اپنے کمرے میں جاؤ، اس میں تمہارے اور مقدس کے کپڑے ہیں، تیار ہو اور ایک خوش باش بہاتا جوڑے کی طرح بچی کو لے کر اس کے میکے جاؤ۔ تپائی پر رکھے تھال کو اٹھانے کا اشارہ کرتی وہ حکم انداز میں بولی، لیکن وہ سپاٹ تاثرات سنگ کھڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ دلاور، رشتے احساس سے بنتے ہیں، احساس سے نبھائے جاتے ہیں۔ مقدس اپنے دادا کے بے حد قریب ہے، جس طرح تم میرے ہو۔ کبھی ایک دن بھی اپنے دادا سے الگ نہیں رہی۔ وہ شادی سے قبل اور تمہارے ساتھ رخصت ہونے کے بعد 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا اس نے اس شفیق ہستی کا چہرہ تک نہیں دیکھا جسے دیکھے بغیر اس کا دن نہیں شروع ہوتا تھا۔ اسے تم صبر و ضبط کہو، ایثار و قربانی کہو، یہ عورت کی خمیر کی لچک جو اس نے ایک مرتبہ شکوہ تک نہیں لایا زبان پر، کوتاہی نہیں برتتی اپنے فرائض سے۔ ہمارے بھی کچھ فرض بنتے ہیں نا اس کی طرف۔ میں نے کل اسے کہا بھی تھا کہ تم سے پوچھ لے، شاید وہ جھجک کے مارے پوچھ نہیں سکی۔ تم سامنے جا کر اسے چلنے کا کہو گے تو بچی خوش ہو جائے گی۔ جاؤ میرے بچے۔ اپنے نرم ہلاوت سے پر احساس کی حدت سے گداز لہجے میں سمجھاتے انہوں نے اس کے شانے پر دباؤ ڈالا تو وہ ایک نظر ان کے پر امید پر منور چہرے پر ڈال کر خاموشی سے تھال اٹھاتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اللہ تمہارے جوڑے میں برکت دے بچے، اس کی پشت دیکھتے شادمانی سے مسکرائی۔ دی جان ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ تیار ہو جائیں۔ بیڈ کی پائتینی پر تھال رکھتا وہ فون چارج میں لگانے کے لیے سائڈ بورڈ کی طرف بڑھ گیا، جس پر کپڑا طے کر رہی مقدس نے ایک نافہمی نظر اس تھال پر تو دوسری بورڈ کے پاس جھکے شخص کی چوڑی پشت پر ڈالی، اور اس 2 لفظی فرمان کو ذہن میں دہراتی وضاحت طلب کرے یا نہ کرے کہ کشمکش میں گرفتار ہو کر طے شدہ دوپٹے کو کھولنے لگی۔ یہ شخص نہیں، اس کی زندگی کا سنسنی خیز خبر ہو گیا تھا۔ جب بھی بات کرتا وہ بوکھلائی جاتی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ ذرا جلدی کر سکتی ہیں؟ اسے ہنوز کھڑا دیکھ اس کی تیوری چڑھی۔ جی وہ، لیکن جانا کہاں ہے؟ وہ دی جان نے آپ کو پہننے کے لیے بھیجا ہے۔ سوال نظر انداز کر تھال کی طرف اشارہ کرتا
وہ کبرڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا ہم کاٹیج واپس جا رہے ہیں؟ ایک نظر تھال پر ڈال کر وہ پھر مستفسر ہوئی۔ نہیں۔ پھر؟ آپ کے ابا کے پاس۔ کیا واقعی؟ پرجوش، معمول سے بلند آواز پر دلاور قدرے حیرانگی سے مڑا۔ ایک مرتبہ پھر گولڈن حجاب کے حالے میں بہار دکھاتے من موہنے نقوش کو الوہی خوشی سے تابناکیاں بکھیرتا دیکھ ساکت ہوا۔ وہ مطلب کب تک چلیں گے؟ اس کے متحی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر خجل سی ہوتی وہ نگاہ جھکا گئی۔ جتنی جلدی آپ تیار ہو جائیں۔ وہ شانے اچکاتا ہوا کپڑے لے کر واش روم میں بند ہوا۔ کم از کم یہ گتھی تو خیر سلجھ گئی تھی کہ رات محترمہ اچانک ہی میوٹ موڈ پر کیوں گئی تھی۔ یہ جادو آپ کس طرح کر لیتی ہیں دی جان؟ باران ورتا حیرت میں ان کے قریب آیا۔ کون سا جادو بھائی؟ یہی جو کسی کی نہیں سنتا، اس سے آپ سب منوا لیتی ہیں۔ باران واقعی حیران تھا، کیونکہ جس طرح وہ ہتے سے اکھڑا تھا ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن دی جان، بچے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن شرط یہ بھی تو لازم ہے نا کہ لوہے کی حدت پہچانی جائے، نرم کیا جائے۔ انہوں نے فلسفانہ انداز اپنایا تو باران بھرپور انداز میں مسکراتا ہوا ان کے برابر تخت پر بیٹھ گیا۔ ویل، باتیں تو آپ سے بہت سی کرنے کا من کر رہا ہے، لیکن داجی نے پنچایت میں حاضر رہنے کے لیے کہا ہے، سو آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ مضرا بتا رہی تھی 2-3 دن سے آپ ڈھونڈ رہی ہیں مجھے۔ وہ مدبرانہ مگر عجلت بھرے انداز میں مدعا پر آیا۔ بات تو مجھے واقعی تم سے ضروری کرنی تھی باران۔ دی جان اسے متوجہ دیکھ سنجیدہ ہوئی۔ ایسی بھی کیا بات ہے دی جان؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہوا وہ کچھ تشویش کا شکار ہوا تھا۔ نہیں، پریشانی والی تو کوئی بات نہیں، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ وہ قصداً مسکرائی۔ اچھا، پھر بتائیں۔ وہ ہمتاً گوش ہوا، جس پر تمہید باندھنے کے لیے دی جان درست الفاظ تلاش کرنے لگی کہ قائل نہ صحیح، کم از کم ہر بار کی طرح وہ سیدھا 2 لفظی انکار نہ تھما دے۔ اتنا کیا سوچ رہی ہیں؟ سوچ رہی ہوں کہ ایسے کون سے الفاظ کا استعمال کروں کہ تم انکار نہ کر سکو۔ اس کے وجیح چہرے پر پرسوچ نگاہ مرکوز کر کے وہ خاص انداز میں گویا ہوئی۔ آپ بھی جانتی ہیں اختلافی رائے میں ہر موضوع پر نہیں رکھتا دی جان، سوائے سیاست میں شمولیت اور شادی کے۔ وہ بھی کائیاں تھا فوراً گہرائی میں اتر گیا، جس پر دی جان بے اختیار کھسیا کر مسکرا دی۔ مسئلہ کیا ہے آخر بچے؟ کیوں بھاگتے ہو شادی سے؟ ماشاء اللہ سے اب تو 29 کے ہو گئے ہو۔ اس عمر میں تمہارے بابا سا 2 شیر جوانوں کے بابا سا بن گئے تھے، تم ہو کے ٹال مٹول کیے جا رہے ہو۔ کم از کم انکار کی ایک ٹھوس وجہ ہی بتا دو۔ اس کے متبسم خوبرو چہرے پر جواب طلب نگاہ مرکوز کر دی جان نے موقع کو ذرا کھرے انداز میں لیا۔ کیا یہ ٹھوس وجہ کافی نہیں ہے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا وجود نگاہوں میں نہیں گزرا؟ دی جان کا ہاتھ گرفت میں لیتا وہ جاں فشانی سے بولا۔ باران، سچ میں دی جان، آپ میری آئیڈیل ہیں، نرم متحمل مزاج، سلجھی ہوئی، پیاری پیاری باتیں کرنے والی، اور یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے آپ جیسا دوسرا، بلکہ آپ کا پاسنگ بھی ڈھونڈنا کتنا دشوار ہے۔ اس نے بیچارگی سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ سمجھ رہی ہوں میں تم سب لڑکوں کی چالاکیاں، سب یہی کہہ کر ٹرخا رہے ہو مجھے، لیکن میں تمہیں بتا دوں 2-3 لڑکیاں میری نظر میں ہیں۔ دی جان مصنوعی خفگی سے گھورتی ہوئی اطلاعاً بولی۔ 2-3 مطلب 5؟ اسلام میں 4 کی اجازت نہیں؟ وہ اب بھی غیر سنجیدہ پہلو تہی پر عمل پیرا تھا۔ بدمعاش، میرے ساتھ مسخری کر رہے ہو؟ دی جان نے گھوری ڈالی۔ میری مجال، خیر میں بھی چلتا ہوں۔ وہ ان کے پختہ ارادے بھاپ کر بحث کو طول دینے سے پہلے عجلتاً کھڑا ہوا۔ باران، میں سنجیدہ ہوں، دلاور کی ہو چکی، تمہاری ہو جانی چاہیے۔ اس کی فرار کی کوشش پر دی جان مضبوطی سے بولی تو اس کے متبسم نگوش میں سنجیدگی تیزی سے اتری۔ معذرت دی جان، لیکن آپ بھی جانتی ہیں مجھے یہاں کا ماحول نہیں پسند، یہاں میں بننا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں دیار غیر میں گھر بسا کر آپ لوگوں کو ہرٹ کر سکتا۔ اس نے راست گوئی سے اپنا قطعاً انکار رکھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، شادی ضروری ہے، زندگی کے لیے کب تک بھاگو گی تم آخر؟ دی جان پریشان سے اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ میں بھی نہیں جانتا،
مجھے آپ سب بے حد عزیز ہیں، لیکن مجھے اپنی زندگی میں ماں سا، چچی سا یا پھر پھپھو سا لوگوں جیسا کوئی کردار نہیں چاہیے۔ وہ لوگ اس رشتے سے مجھے عزیز ہیں، لیکن شخصیتاً جو کردار اس حویلی میں ان لوگوں کا ہے وہ میری اعصاب پر بہت گرا گزرتا ہے۔ راست انداز میں ایسی کسی ہستی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا میرے لیے سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں ادب و لحاظ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن خیر۔ اس نے سرد آہ خارج کی۔ دی جان ساکت تھی۔ اور اس کے علاوہ مجھے اندازہ ہے آپ کے 2-3 سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کون ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کے بعد باقی کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا۔ تعصب زدہ مگر دو ٹوک انداز میں وہ بہت سی کڑوی سچائیوں کا ذائقہ لیے تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کمرے سے نکل گیا تو دی جان اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باہر موجود کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مظاہر ہر معاملے سے دور رہنے والا باران عثمانی اتنی گہرائی سے ایک ایک کا تجزیہ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ راحت جاں، میرے لیے سکون کا مطلب آپ کا وہ تھوڑا سا وقت ہے جو صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ ناقابل یقین حادثات تصور سے پڑے اتفاقات کی مجموعی شکل کو ایک لفظ میں زندگی کہتے ہیں۔ زندگی کی یہ 2 لفظی تشریح سننے کی حد تک اسے سن رکھا تھا، لیکن عملی نمونہ دیکھنے کی نہ خواہش تھی نہ جستجو۔ لیکن زندگی آپ کے تابع نہیں۔ اس قوی بیان کا ثبوت اس کے پہلو میں پورے حق سے براجمان سیاہ عبایا میں ملبوس وہ نازک وجود تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی کوئی لڑکی اس استحقاق و حیثیت سے اس کے پہلو میں بیٹھے گی اور وہ اطمینان سے سارے کام دھندے چھوڑ چھاڑ کر اسے میکے لے کر جائے گا۔ گاہے بگاہے بھینی بھینی خوشبو سے معطر پہلو میں سپاٹ نگاہ ڈالتا وہ خود سے محو جنگ تھا۔ دوسری جانب مقدس کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اتنے دنوں بعد حاجی حکیم سے ملنے کی خوشی اس سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، لیکن یہ راستہ تھا کہ جیسے کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ بے چینی کی کیفیت میں لب کچلتی، قیمتی نگینے جڑے انگوٹھیوں سے مزین انگلیوں کو چٹکھاتی اس کے نقاب سے جھانکتی جھکی نگاہیں بار بار اپنی گلی کو دیکھنے کے لیے بےتابانہ اٹھ رہی تھی، اور اس حرکت سے کلائی میں سجی چوڑیاں شور مچاتی بے طرح دوسرے فریق کو متوجہ کر رہی تھی جس سے وہ انجان تھی، جو دی جان کے اسرار پر اس نے پہنے تھے۔ دلاور نے تو خیر صرف چوڑیوں کو دیکھا تھا، باقی دی جان نے تو تقریباً سبھی اسے پہنا دیا تھا۔ پہلی بار میں کے جا رہی ہوں کی دھونس ڈال کر اللہ اللہ کر کے راستہ تمام ہوا اور گاڑی کی بریک حاجی حکیم کی رہائش کے آگے چرچرائی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ پڑھتے جذبات سے مغلوب وہ عبایا سمیٹتی پھرتی سے نیچے اتر کر مڑی کہ پھر خیال آنے پر خجل سی ہو کر مڑی۔ مجھے لگا میرا کام یہیں تک ہے۔ نقاب سے جھانکتی کجراری آنکھوں میں جھانکتی وہ اس کی پھرتی پر ٹھنڈا سا طنز کر گیا تھا۔ وہ اب ایسا بھی نہیں ہے، ہم تو بس۔ اس نے پلکیں جھپکائی۔ حرکت تو خیر غیر اخلاقی تھی، لیکن جذبات کا کیا جو اپنی خوشیوں کے گہوارے کو اتنے دنوں بعد دیکھ بے اختیار ہو گئے تھے۔ رحمت یہ آپ ہیں؟ دفعتاً دائیں جانب سے مسجد سے ظہر کی نماز ادا کر آ رہے حاجی حکیم کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں تیز قدموں باہیں پھیلائے ہوئے بے تابانہ قریب پہنچے۔ ابا؟ وہ فوراً بچھڑے معصوم بچے کی طرح ان کے کھلے باہوں میں سمائے تو انہوں نے جھٹ اس کی پیشانی پر اپنا مہر شفقت ضبط کرتے باہوں کا گھیرا ڈال دیا۔ دونوں آپ دیدہ ہو کر یوں ارد گرد سے بیگانہ ہو گئے تھے جیسے ایک مہینہ نہیں صدیوں کے بعد مل رہے ہوں۔ اس غیر متوقع جذباتی منظر سے محظوظ ہو کر کنفیوز دلاور پیشانی سہلانے لگا تھا، کیونکہ عزیز ہستی کی جدائی کا ایک لمحہ بھی صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ ابھی یہ جانے کے لیے دلاور عثمانی کو وقت و کڑوا امتحان درکار تھا۔ معذرت بچے، آئے آپ اندر آئے نا؟ اس پر نگاہ جاتے ہی حاجی حکیم شرمندہ سے ہوئے۔ جی نہیں، آپ کسی کو بلوا دیں، دی جان نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ مؤدب انداز اپناتے اس نے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، آپ اندر آئیں، وہ بڑے مان سے کہتے ہوئے اس کی جانب آئے تو وہ مشکل میں پڑا تھا۔ وہ دراصل مجھے پنچایت میں شرکت کے لیے جانا ہے داجی کے ساتھ، اور یہ سب دی جان نے بڑے خلوص سے بھیجا ہے اور آپ سب کو سلام بھی کہا ہے۔ بڑی دقت سے مؤدب لہجہ اپناتا ہوا وہ بولا تو حاجی حکیم اسرار ترک کر اندر کی سمت بڑھے۔ ان کے پیچھے قدم اٹھاتی مقدس کچھ سوچ کر رکی تھی۔
کل والے معاملے کے لیے پنچایت طلب کی گئی ہے۔ اس کے یکدم غیر متوقع سوال پر وہ چونکا۔ اللہ خیر کرے گا، جواب کا انتظار کیے بغیر خلوص و صدق کے دل سے کہتی۔ وہ اندر بڑھ گئی تھی۔ پیچھے بہر حیرت غوطہ زن وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا، جیسے وہ کوئی جادوئی منتر پھونک گئی ہو۔